بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہم میں سے اکثر لوگ استغفار کا ورد تو ریگولر کرتے ہیں، مگر پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر آپ صبح و شام استغفار پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ کرتے کرتے آپ نے رات دن ایک کر دیا، اس کا ذکر آپ کثرت سے کر رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ استغفار اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ رہا بھی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے خوش ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم کیسے پہچانیں؟ کچھ نشانیاں ہم آپ کو بتلائیں گے۔ استغفار پڑھتے ہوئے اگر یہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں، دکھ جائیں، آپ کو محسوس ہو جائیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل سے راضی ہے، اللہ رب العزت کو ہمارا یہ استغفار کرنا پسند آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ استغفار کرنا محبوب لگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گیا ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ وہ نشانیاں کیا ہے؟ ہم 1 بائی 1 5 نشانیاں آپ تک پہنچائیں گے، دیکھتے رہیے اور لطف لیتے رہیے۔ محترم ناظرین، استغفر اللہ کے تحفے کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی علامت ہے۔ کوئی بھی کام کیا، اچھا کام کیا تب بھی ہم استغفار کریں، غلط کام کیا تب تو ہم کریں ہی استغفار کثرت سے۔ کوئی غلط کام ہو جائے، غلط قدم اٹھ جائے، کچھ غلط بول دیا، کچھ غلط سن لیا، غلط دیکھ لیا، تو پھر فوراً استغفار کریں۔ اچھا کام کیا، صدقہ کیا تو استغفار کریں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، روزہ رکھا، استغفار کریں۔ ہم نے کہیں پر کوئی وعظ کیا، کسی کو نصیحت کی، ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا، نیکی والا کام کیا، تو آپ استغفار کریں۔ نیکی والا کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ نیکی والا کام کیا ہے، لیکن جیسا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، تیری مرضی کے مطابق، تیرے شایان شان جیسا مجھے یہ عمل کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا ہے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جیسا بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما لے، تو یہ استغفار کا مطلب ہوگا۔ استغفار کے تحفے کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ایک پہچان ہے، ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ استغفار میں مزہ آنے لگے۔ استغفار جب کوئی بندہ یا بندی پڑھتی ہے، استغفر اللہ، یا اس کے علاوہ کوئی بھی استغفر اللہ، یعنی استغفر اللہ العظیم، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یا استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ، یا کوئی بھی استغفار پڑھتا ہے تو استغفار پڑھنے میں مزہ آئے، دل لگے اور شوق سے کرے، استغفر اللہ، کیونکہ اچھی طرح سے اپنے رب کو راضی کیے ہوئے ہے۔ تو اس وجہ سے اگر استغفار پڑھنے میں مزہ آنے لگے تو سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے، یہ اللہ کی خوشنودی کی پہچان ہے، نشانی ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ استغفار اگر ہم کبھی نہ کر سکیں کسی کام کے بعد، تو ہمیں افسوس ہو، ہمیں ٹینشن ہو جائے، ہمیں فکر ہو جائے کہ ہائے میں نے استغفار نہیں کیا، میں نے توبہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی۔ آج کسی بھی کام کے بعد ہم نے استغفار کرنا تھا لیکن ہم نے استغفار نہیں کیا، تو اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم کسی کی وجہ سے استغفار نہ کر سکیں اور نہ کرنے پر ہم نادم ہوں، شرمندہ ہو، ہمیں افسوس ہو، ہمیں ٹینشن ہو جائے کہ کاش میں استغفار کر لیتا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی نشانی ہے۔ کیونکہ جو کام انسان شوق سے اور دلی رضامندی سے کرتا ہے تو اس کے نہ کرنے کا افسوس ہوتا ہے۔ جو کام مزے کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، اگر وہ کسی دن نہ کر سکے تو رنج اور ملال ہوتا ہے۔ اس ذکر کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو پورا ہو رہا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ادا ہو رہا ہے، اور آخرت میں کثیر ثواب کا ذخیرہ بھی اکٹھا ہو رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہی فائدے کی بات ہے، تو اس ذکر کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ استغفار پڑھتے ہوئے گناہ یاد آئیں، کیونکہ جب گناہ یاد آئیں گے تو پھر ہم خوشنودی کے ساتھ اور تڑپ تڑپ کر اللہ جل شانہ سے استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔
کیونکہ جب تک گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا، نادم ہونا، شرمندہ ہونا اور دل سے رونا، تو یہ بھی اللہ کی محبوبیت کی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اور پانچویں نشانی جو کہ آخری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے آنسو کا نکل جانا۔ یہ نشانی اوپر بتائی گئی نشانی سے منسلک ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اپنے گناہ یاد آئیں گے تو تب ہی ندامت اور شرمندگی ہوگی، اور جب ندامت، شرمندگی اور افسوس ہوگا تو تب ہی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اور ندامت اور شرمندگی کے آنسو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے شرمندہ ہونا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ اگر دنیا پر سب لوگ نیک ہو جاتے تو اللہ پاک سب کو مٹا کر نئی مخلوق پیدا فرما دیتا۔ ہم انسانوں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہم افضل المخلوقات بھی اسی لیے ہیں کہ حضرت انسان کو فری ول دی گئی ہے، یعنی کہ اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے تو اچھا کام کرے، چاہے تو برے راستے پر چلے۔ تو جو انسان برا کام کرنے پر پشیمان ہوتا ہے اور شرمندگی میں استغفار کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو یہ عمل اسے فرشتوں سے بھی ممتاز بنا دیتا ہے۔ استغفار کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گناہوں کو یاد کر رہے ہیں، تو یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو کہ اگر استغفار کرتے ہوئے ظاہر ہو جائیں، آپ کو محسوس ہو جائیں، اور آپ کو لگے کہ یہ نشانیاں سامنے آ رہی ہیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ آخر میں ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بازو بن جاتا ہے، اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہے، اس بندے کی زبان بن جاتا ہے، اس بندے کی ٹانگیں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اور آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اور بازو بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اگر پھر اپنی آنکھ اٹھائے گا اور کسی چیز کو دیکھے گا تو وہ چیز جائز چیز کو دیکھے گا، کانوں سے کچھ سنے گا تو جائز ہی سنے گا، غلط چیز نہیں سن سکتا، زبان سے اچھی چیز بولے گا، ہاتھ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوگا، اور پاؤں چلیں گے تو نیکی کے کاموں کی طرف ہی بڑھیں گے۔ تو اللہ جل شانہ اس بندے کے حامی و ناصر ہو جاتے ہیں، اس کے سارے کاموں کا بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اٹھا لیتے ہیں، اور جس انسان کے سب کاموں کا بیڑا اللہ تبارک و تعالیٰ خود اٹھا لے تو وہ بندہ کبھی بھی خسارے میں نہیں جا سکتا۔ اس بندے کی دین اور دنیا دونوں سنور جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ صبح و شام استغفار کرنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں کوئی سا استغفار ضرور ٹائپ کریں۔